الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ حامیم احقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 دو آیتیں ہیں جو پڑھی گئی ہیں. قرآن مجید میں 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان میں پہلی سورہ حامیم مومن ہے جو 24ویں پارے میں ہے، اور پھر تسلسل کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں سورہ حامیم احقاف ہے جو 26ویں پارے کے شروع میں ہے. یہ 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے. بڑی عجیب و غریب مؤثر مضامین پر مشتمل پر تاثیر صورتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت محبوب اور پسندیدہ صورتیں ہیں. تو عرائس القرآن، قرآن کی دلہنیں کہا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی کتاب مبین کا شغف نصیب کرے، تعلق نصیب کرے. اس آب حیات کے بغیر زندگی سوکھی خزاں رسیدہ ہے. ہماری زندگیوں کی بہار اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس کی زندگی میں کتاب اللہ اور رسول اللہ آگے، وہ موچی بھی ہے، ٹھیلا لگانے والا بھی ہے، روکھی سوکھی کھا کے گزر بسر کرنے والا بھی ہے، وہ بادشاہوں سے اونچی زندگی والا ہے. اور جس کی زندگی میں کتاب اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، تو وہ امریکہ کا بادشاہ ہو تو ہو. یہ 4 دن کی بات ہے، امتحان کے دن ہیں. اس سے زیادہ فقیر قلاش اس دھرتی پر کوئی انسان نہیں. ننگا فقیر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت فرمایا عورتوں کو جگاؤ، یہ گھروں والیوں کو جگاؤ. ایقظوا صواحب الحجر، یہ گھروں میں جو سوئی ہوئی ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کو جگاؤ. کتنی عورتیں ہیں جو آج مہنگے ڈریس پہنے ہوئے ہیں، کل آخرت میں برہنہ ہوں گی.
ان کے پاس اتنی نیکی نہیں، آخرت میں تھوڑا سا معمولی سا کوئی سوٹ تو خرید لیں۔ آج کسی کے جیب میں 100 روپے ہو اور وہ طارق روڈ ڈولمن مال میں پہنچ گیا، میں سوٹ لے رہا ہوں، لے لے گا؟ جیب میں 100 روپے ڈلے ہوئے ہیں، کلفٹن پہنچا ہے اور وہاں سے مہنگا ڈریس خرید رہے ہیں، کر لے گا؟ کتنی عورتیں ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے بڑے مہنگے لباس پہنے ہوئے ہیں، 20 40 ہزار کے۔ ابھی حج کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک میاں بیوی ڈاکٹر فیملی تھی، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کو جگاؤ، گھروں والیوں کو جگاؤ۔ مقصود یہ تھا کہ یہ رات کا وقت یہ سونے کی نظر نہ کریں، اٹھیں تہجد میں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، کیونکہ بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے تو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آخرت کے اعتبار سے فقیر ہیں، فلاش ہیں، ایمان اور تقوی اور نیکی کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کی زندگی میں کتاب اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، یعنی سنت رسول اللہ، تو امریکہ کا صدر ہو تو ہو، صدر ریگن بھی تھا، سینئر جونیئر بش بھی تھا، کہاں گئے؟ سب صدارت وزارت، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف آف جسٹس ہے، جانا 2 گز زمین کے ٹکڑے میں ہی ہے۔ ڈیفنس والوں کے لیے کوئی میوہ شاہ میں بنگلے نہیں ہیں۔ یہاں کے علاقے کی بات ہے، ایک صاحب جن کی ماہوار اس وقت، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ان کی ماہوار سیلری 23 لاکھ تھی۔ تو باپ کی قبر پر گیا تو باپ کی قبر پر کہنے لگا کہ آج میرے سامنے یہ حقیقت کھلی ہے کہ حقیقت یہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے امیر غریب سیٹھ حاکم محکوم سب کی پیدائش کا راستہ بھی ایک رکھا، سب کی وفات کا راستہ بھی ایک رکھا۔ تو اب یہ بیچ میں تھوڑے سے اونچ نیچ کے دھوکے میں آدمی کیوں آ جائے کہ میں سیٹھ ہوں، بنگلے میں رہتا ہوں؟ آخرت کی تیاری کرے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو آخری وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ سمجھدار انسان ہے، اور ناسمجھ انسان وہ ہے احمق، بے وقوف، نادان، کہ جو خواہشات کے پیچھے اپنے کو برباد کر رہا ہے اور اللہ پہ آرزوئیں باندھے ہوئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، مہربان، میں بہت قیمتی ہوں۔ خواہش تو کوئی قیمت کی چیز نہیں، بے قیمت چیز ہے۔ میں قیمتی بے قیمت کے پیچھے کیوں لگوں؟ وہ بے قیمت میرے پیچھے لگے۔ میں بے قیمت چیزوں پہ کیوں قربان ہوں؟ بے قیمت چیزیں مجھ پر قربان ہوں۔ اللہ نے زمین کو میرے لیے، آسمان کو میرے لیے، سورج چاند ستاروں کو میرے لیے، یہ سمندروں میں تیرنے والی بحری مخلوق میرے لیے، ہواؤں میں اڑنے والی رنگا رنگ کی مخلوق میرے لیے، زمین پہ چلنے پھرنے والی یہ ساری مخلوق میرے لیے،
केटू पहाड़, ये मरी अयूबिया, नथिया गली, सवाद कालाम, सब मेरे लिए। ये सारी दुनिया को ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, आसमानों को जिल मिलाते सितारों से हमने मुज़य्यन किया तुम्हारे लिए। तो सब मेरे लिए है, मैं इनके लिए नहीं हूँ, मैं तो उसके लिए हूँ। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। ये मरी और अयूबिया की बहारें मुझ पर मरें, मैं क्यों उन बहारों पे मरूं, मैं तो अपने अल्लाह पे मरूंगा। हासबे, सीवीओ, फार्म हाउस, ये क्या चीजें हैं जिन्होंने हमें धोखे में डाल दिया। सारे खुश हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं। अरे इतनी खुशी जन्नत की होती तो मोमिन मुत्तकी इंसान बने। एक रात गुजारनी है फार्म हाउस, बच्चों को देखो पागल हो रहे हैं, औरतों को देखो पागल हो रही हैं, मर्दों को देखो पागल हो रहे हैं। तो फार्म हाउस क्या चीज है? मोमिन की शान बहुत ऊंची है। शाहीन का जहां और है, करगस का जहां और है। तू तो शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लाह ने तुझे बहुत ऊंची बुलंदियों वाला बनाया है। दुनिया के पत्थरों पे क्यों गिर रहा है, क्यों मर रहा है? तो अल्लाह जल्ल शानो हमें किताबुल्लाह से और सुन्नत रसूलुल्लाह से वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए। ये है जो बुलंद परवाज करवाने वाली चीज है। अगर जिंदगी से किताबुल्लाह भी निकल गई, सुन्नत रसूलुल्लाह भी निकल गई, तो फिर तो मुर्दार पे गिरने वाला ये दो टांगों वाला गिद्ध है, करगश है। तो ये सूरह हामीम आकाब, हमामी में सबा में से आखिरी सूरत हामीम आकाब, उसकी आयत नंबर कितनी है? ये 15 और 16, 15 और 16 दो आयतें हैं। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को ताकीदन हुक्म दिया है। ताकीदी हुक्म को वसीयत कहते हैं। ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को क्या किया? ताकीदन हुक्म दिया है। एक तो अल्लाह का हुक्म और फिर वो अल्लाह का हुक्म भी ताकीदन। हमने इंसान को ताकीदन हुक्म दिया है बिवालिदैहि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान हुस्न सलूक करने का। अब जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ये अजीज हैं, ये हमारे ये अजीज हैं, ये हैं क्या नाम? अब्दुल रहमान है। तो ये बच्चे तो खुश नसीब हैं, इनके माँ बाप सरों पर हयात हैं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को ताकीदन हुक्म दिया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, हुस्न सलूक करने का। मैं और आप किसी से कहते हैं भाई अम्मी का ख्याल करो, अब्बू का ख्याल करो, माँ बाप की खिदमत करो, तो ये हम हुक्म नहीं दे रहे, उसके हुक्म की इनको याद दहानी करवा रहे हैं। हुक्म तो उसका है। मैं और आप किसी को नसीहत करते हैं तो वो दर हकीकत अल्लाह के उस हुक्म की इसको याद दहानी करवा रहे हैं। तो ये हमारे छोटे अजीज, इनके तो माँ बाप हयात हैं, लेकिन हम में से जिनके वालिदैन हयात नहीं, इस दुनिया से चले गए, तो हमें तो ज़्यादा डरने की बात है। आमतौर पर यह होता है कि मैं बूढ़ा हूँ तो मेरी ये आयत सुनते ही मेरी नज़र अपनी औलाद पर जाएगी कि औलाद को हुक्म दिया जा रहा है कि मेरा क्या करो, ख्याल करो। मैं माँ बाप हूँ तो ये औलाद को हुक्म मिल रहा है, तो ये यकतरफा नज़र होती है। ठीक है, ये औलाद को हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन ये औलाद समझे, ये कौन समझे?
یہ تو اولاد سمجھے. اس آیت کا میں بھی مخاطب ہوں اور میں بھی کسی کی اولاد ہوں. میں اپنا سمجھوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا، اور اولاد سے زیادہ مجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اولاد کے سامنے تو ماں باپ ہیں، پہلے کمی کوتاہی ہوئی، اب وہ خدمت اور تعظیم اور احترام اور حسن سلوک سے اس کی تلافی کر سکتے ہیں. ان کے پاس موقع ہے. میرے تو ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، میرے پاس تو اب تلافی کا موقع بھی نہیں رہا. میں اب سوچوں میں نے والد صاحب کا کتنا حق ادا کیا، میں یہ اب سوچوں میں نے اپنی والدہ کا کتنا حق ادا کیا. تو میں اپنے اندر سے فیصلہ پوچھوں تو اندر والا کہے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اب کیا کروں؟ اب تو ماں باپ چلے گئے، اب تو امی کے پاؤں نہیں دبا سکتا، اب تو امی کا سر نہیں دبا سکتا، اب تو ابو کی مٹھی چابی نہیں کر سکتا، ان کو پانی نہیں پلا سکتا، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور ان کے لیے دعا مانگوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے ماں باپ پر وہ رحمتیں شفقتیں جو بچپن میں انہوں نے مجھ چھوٹے پر کی ہیں، تو بھی ان پر کہ قبر میں ان کو برزخ میں یہ پہنچ جائیں گی، یہ خدمت پہنچ جائے گی. اللہ نے ایصال ثواب کی شکل میں ماں باپ کی خدمت کا موقع اب بھی رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ان کی وفات کے بعد اب میرے ہاتھ سے نکل گئی، نہیں، اس کمی کوتاہی کی تلافی اب بھی کر سکتے. مسجد میں سولر سسٹم کے وہ نظم کی بات ہو رہی ہے. میں اس میں 100، 500، 1000، 10,000 جو اللہ نے توفیق دی، اپنی امی کی نیت سے، اپنے ابو کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس میں حصہ ڈال لوں. اے میرے اللہ، اس کا صلہ ان کو نصیب ہو، اس کا جو اجر ہے ان کو نصیب فرما. تو سیدھا فوراً برزخ میں قبر میں ان کو یہ نصیب ہو گیا، یہ پہنچ گیا. تو اب بھی جو ہے وہ ان کے لیے دعا، ان کے لیے ایصال ثواب، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا دروازہ اب بھی کھلا. ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے ناطے متعین ہیں، ماں باپ کے جو دوست احباب تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی در حقیقت ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا. یہ والد صاحب کے دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کی وفات کے بعد ماں باپ سے تعلق رکھنے والوں سے تعلق نبھانا، ماں باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ شامل ہے. اس لیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو والدین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دعا کا اہتمام کریں. والدین کے لیے ایصال ثواب اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. والدین سے تعلق رکھنے والے رشتے کے اعتبار سے، دوست کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک آدمی کرے، خاص اس نسبت سے کہ یہ میرے والد صاحب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں حدیث پاک کے بموجب یہ شامل ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیداً حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، عدل و انصاف کرنے کا نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، انصاف سے پیش آؤ، عدل سے نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ احسان. عدل و انصاف تو سب کے ساتھ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف سے آگے بڑھ کر احسان کے ساتھ پیش آنا. احسان کے ساتھ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اٹھایا اور اس کو اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے رہا. کتنے؟ 30.
ماں باپ کے ذکر کے بعد خصوصیت سے ماں کا ذکر کیا، خصوصیت الگ سے، کہ ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا، 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس بچے کی وجہ سے اس کی نیند متاثر ہوئی، اس بچے کی وجہ سے اس کا کھانا متاثر ہوا، اس بچے کی وجہ سے طرح طرح کی پرہیز کرنے کی وہ جو ہے وہ مکلف بنی، اس بچے کی وجہ سے کتنی اس نے چاہتیں چھوڑی، بچے کی وجہ سے اس نے کتنے شوق قربان کیے، اس بچے کی وجہ سے وہ کتنی پابند سے پابند بنتی رہی، ہر رخ سے مشقت ہی مشقت، اس بچے کی وجہ سے حملت امہ کرہا، اس تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی کی وجہ سے آدمی کو اٹھانی پڑے، اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس تکلیف کو کرہ کہتے ہیں۔ تو ماں تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اس بچے کے نفس میں آنے کی وجہ سے، بطن میں آنے کی وجہ سے، پیٹ میں آنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو یہ ساری تکلیفیں جھیلنی پڑی، تو یہ حملت امہ کرہا، اور پھر یہ سلسلہ کم و بیش 9 ماہ تک عام طور پر، اور ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو جنا بھی تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو جنا بھی تکلیف کے ساتھ، تو اٹھایا بھی تکلیف کے ساتھ اور جنا بھی تکلیف کے ساتھ، گویا کہ مشقت در مشقت، تکلیف در تکلیف۔ یہ کون یاد دلا رہا ہے؟ اللہ یاد دلا رہے مجھے اور آپ کو۔ امی ہماری ہے، لیکن اللہ ہمیں یاد دلا رہے اپنی امی کے احسانات کو یاد کریں۔ مشقت کے ساتھ اٹھایا، مشقت کے ساتھ جنا، اور پھر حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے رہا، یہ تیسرا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پیدا کرنے کے بعد وہ فارغ نہیں ہو گئی، بلکہ اب تو 24 گھنٹے کی ملازم ہو گئی۔ دنیا میں کوئی بھی لیبر ایسا نہیں کہ جو 24 گھنٹے والا ہے کوئی، سوائے ایک ماں کے۔ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، 8 گھنٹے کی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، 12 گھنٹے کے بعد چھٹی۔ ایک ماں ہے جو 12 نہیں، 14، 16 نہیں، 24 گھنٹے کی ملازم ہے، ماں ماں ماں، 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن۔ دنیا میں کون سا مزدور ہے، لیبر ڈے مناتے ہیں، لیبر ڈے، کون سا مزدور ہے جو ہفتے میں چھٹی نہ کرے، مہینے میں چھٹی نہ کرے، سالانہ چھٹی نہ کرے؟ ایک ماں ہے جو مہینے کے 30 دن میں ایک دن بھی چھٹی نہیں، 1 گھنٹہ چھٹی نہیں۔ سال کے 12 مہینے میں وہ پابند ہے، مہینے کے 30 دنوں میں پابند ہے، دنوں کے 24 گھنٹوں میں وہ پابند ہے۔ کون سی ماں ہے جو پہلے سو گئی اور بچہ بعد میں سویا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے؟ سب کے گھروں میں یہ ہے، ماں پہلے سو گئی ہو اور بچہ بعد میں سویا ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ بچہ سوئے گا تو پھر ماں سوئے گی۔ تو ماں بچے سے پہلے سوئے گی، یہ ممکن نہیں۔ بچہ سوتا ہے، پھر جا کر ماں کو نیند آتی ہے، اور بچے کے اٹھنے سے پہلے ماں اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں، ہم اس کو اہتمام سے لیں، اس لیے کہ ان ڈراموں نے، فلموں نے ماں باپ کی مٹی پلیت کر دی، ماں باپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا، اور بہت بڑا اولاد کو مجرم بنا دیا۔ اب ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو جواب دے رہے ہیں، یہ کس نے سکھایا؟ اسلام تو نہیں سکھا رہا، اللہ کا قرآن تو نہیں، رسول اللہ تو نہیں، تو پھر کس نے؟ ڈرامے نے سکھایا، جو ڈرامے چل رہے ہیں۔ ڈراموں میں جیلی اولاد، ماں باپ بھی کیا ہے؟
जेली है। औलाद भी क्या है? या जेनियन होती है? वो कोई बताए? असली होती है? जेली नकली है, कापी है, 2 नंबर भी नहीं 10 नंबर है। औलाद नकली है, माँ जिसको कह रहे हैं ड्रामे में वो नकली है, बीवी जिसको कह रहे हैं वो जेली है, शोहर हस्बैंड जिसको बना रखा है वो झूठ है। सब झूठ से भरा हुआ है। और ये देख रहे हैं ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत इन्ना लिल्लाह। अक्ल है कहाँ चली गई है? और रखने वाले ने नाम भी उसका नाम ड्रामा रखा, एक मेरा ड्रामा है, फिर भी देख रहे। वो कोई और धोखे वाला नाम रखते तो चले, फिर आदमी समझता कि इनको धोखा लग गया। उसने तो बहुत अच्छा आदमी था कोई, उसने तो धोखा नहीं दिया, उसने नाम ही क्या रखा? ड्रामा। ये मेरा ड्रामा है। अब अगर कोई खुद ही धोखा खाता है तो उसका अपना कसूर है। कल अखबार में खबर आई थी, वो कोई फिल्म है, उसका नाम भी पता नहीं क्या है, तो पंजाब में कोई तकरीब मुनक़्क़द हुई और उस तकरीब में उन्होंने बताया कि ये जो फिल्म है इसने 28 करोड़ का बिजनेस किया है। कितने करोड़ का? 28 करोड़ का ये बिजनेस कर चुकी है। दुनिया के अहमक तरीन इंसान थे वो, जिन्होंने 28 करोड़ एक ड्रामे पर लगाए। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। सबसे कीमती चीज अकल है, और वो अकल ऐसी खत्म हो गई कि 28 करोड़ उस मुल्क में ड्रामे पे लग रहे हैं जो मुल्क अरबों का मफरूज है, जहाँ पैदा होने वाला बच्चा लाखों का मफरूज है। उस मुल्क के बासी और बाशिंदे वो 28 करोड़ रुपया उस ड्रामे पर लगाए। तो वो जो ड्रामा बनाने वाले हैं उनका कितना ताउन किया, कितना बड़ा ताउन है उनका। वो ड्रामा बनाने वाला एक एक फनकार, एक एक अदाकार, उसको लाखों करोड़ों रुपए गए। किस बात पर? उसने क्या खिदमत की? उसने मुस्लिम माशरे में, वतन अजीज में खानदानों के ऊपर डाका डाला। जेन्युइन, ओरिजिनल, फेवर, खालिस, हकीकी जो रिश्ते हैं और रिश्तों नातों के ऊपर उसने डाका डाला और उन सबको गलत राह दिखाई। औलाद को दिखाया माँ बाप के साथ कैसे पेश आते हैं, माँ बाप को दिखाया औलाद के साथ कैसे पेश आते हैं। मेरा झूठ। एक माँ बनी हुई है, एक सास बनी हुई है, एक जो बाप बना हुआ है। तुफ है तुम पर, अफसोस है तुम पर। तुमने अपनी जिंदगियां ड्रामा बनाई और लोगों को दिखा रहे हो, और अफसोस है उन पर भी जो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और 28 करोड़ रुपए तुम्हें देखने में लगाए। हज के बारे में तो कह देंगे हज बहुत महंगा हो गया है, कुर्बानी का वक्त आएगा तो कहेंगे वो कुर्बानी करना इतनी महंगाई है। ये 28 करोड़ एक ड्रामे पे लगे, यहाँ जबानें क्यों गूंगी होगी? यहाँ कोई क्यों नहीं बोलता कि अरे ये ड्रामा इसकी औकात और इसकी हैसियत क्या है जो इस पर 28 करोड़ तुम्हें लगाए? तो घरों के अंदर औलाद वालिदैन बहुत ऊंचा रिश्ता है, अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा रिश्ता है। माँ का क्या मकाम है, ये ड्रामे तो कोई नहीं, ये अल्लाह का कुरान बताए। हमलु व फिसालु सलासून शहरन, 30 महीने तक इसको उठाया, दूध पिलाया। 30 महीने कैसे बने जी? 2 साल दूध पिलाने के,
تو سال میں 12 مہینے، تو 2 سال کے کتنے مہینے ہوئے؟ 24 سال، تو 24 مہینے۔ تو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ آخری مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں۔ بہت کوئی مجبوری کی صورت ہو تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 سال تک پلانے کی جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن 2.5 سال کے بعد تو حرام ہے۔ اور 2 سال تک دودھ پلانے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر کوئی عورت 2 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو 1 گھونٹ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ اس کی ماں بن جائے گی، جس کو رضاعی ماں کہتے ہیں۔ حقیقی ماں کی طرح یہ بن جائے گی اس کی۔ لیکن 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر یہ اس کی رضاعی ماں نہیں شمار ہوگی۔ تو بخیر 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی ہے۔ کم سے کم مدت کتنی ہے؟ بچے کو کتنا کم سے کم دودھ پلایا جائے، اس کی کوئی مدت متعین نہیں کی گئی۔ کم سے کم کوئی مدت شرعاً مقرر نہیں کی گئی۔ 2 سال کے اندر ماں باپ آپس میں صلاح مشورے سے جب چاہیں تو بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہ رہے، اور بچے کو دودھ کی جو ضرورت ہے وہ متبادل طریقے سے پوری ہو سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی عذر نہیں تو پھر جو ہے وہ چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، پھر اگر ماں بلا وجہ بلا ضرورت دودھ چھڑاتی ہے بچے کا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ آج کل بعض مائیں اس سلسلے میں کوتاہی کرتی ہیں، مہینہ 4 مہینے دودھ پلائے نہیں تو دودھ بند کر دیا، تو بھائی اب کیا ہو؟ تو کہا وہ نیسلے کے ڈبے ہیں، نیسلے کا لا حول ولا قوت، نیسلے کا ڈبہ کیا ہے؟ نیسلے والوں کے ہاتھ میں ابھی سے اس کو دے دیا۔ یہاں کے نمازی ہیں، انہوں نے اپنی دکان پر نیسلے کا یہ کیا نام ہے اس دودھ کا نام، ایک تو ایوری ڈے اور ایک اور ہے ایوری ڈے اور ایک اور دودھ ہے نیڈو، کیا نام؟ نیڈو۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ دودھ نہیں ہے۔ ان کو اتنا لاس ہوا، نقصان ہوا، لیکن انہوں نے اپنی دکان پر سے وہ سارا نیڈو ویڈو سب ختم کر دیا کہ یہ تو زہر پلا رہے ہیں، کہ بچوں کی ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی۔ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کہ ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں تو بہت مضبوط چیز ہوتی ہیں۔ تو یہ نیڈو ہڈیوں کو برباد کرنے والا ہے، کھوکھلا کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا سامان نیڈو پر رکھنا چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو ہے وہ خیر خواہی ہے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو تم نے بچے کو بلا وجہ ماں کے دودھ کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ بچے کے لیے مفید چیز وہ ماں کا دودھ رکھا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے قریب اگر کوئی دودھ ہے تو بکری کا دودھ ہے۔ بکری بہت مبارک جانور ہے، اور بکری کا دودھ یہ قریب بہت مقوی ہے، طاقتور ہے اور زود ہضم ہے۔ بھینس نہیں، بھینس کا دودھ تو بہت بھاری ہوتا ہے اور بچے کے لیے تو بہت وہ ہے، لیکن بکری کا دودھ پتلا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے، تو بچے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو جو
اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں، ان کو چاہیے کہ اس بچے کی متبادل غذا کے لیے پھر بکری رکھیں، اور اس طرح بچے کا حق ہے کہ اس کو اس عمر میں مفید غذا مہیا کریں۔ خیر، تو فرمایا کہ 2 سال تک کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی، 24 ماہ ہوئے، آگے باقی رہ گئے 6 ماہ، 24 اور 6 30، تو 6 ماہ حمل کے کم سے کم مدت ہے۔ 6 ماہ سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، 6 ماہ سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، کم از کم آخری مدت بچے کی پیدائش کی 6 ماہ ہے، اور عام طور پر 9 ماہ میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور کم سے کم عام طور پر 7 ماہ میں بچے کی کیا ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، 7 ماہ میں پیدائش ہو جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9، تو 7 سے 9 ماہ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ دے دی اور فلاں تاریخ سے 10 دن پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، کہتے ہیں وقت سے پہلے ہو گیا۔ ارے بھائی، تم نے ایک وقت مقرر کیا تھا، تمہارے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہو رہا ہے، وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو رہا۔ اللہ نے دنیا میں جو اس کا وقت رکھا تھا وہ اپنے وقت پہ ہی آ رہا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حمل کی کم سے کم مدت کیا ہے، 6 ماہ۔ تو 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 ماہ حمل کے، تو کل کتنے ہوئے، 30 ماہ۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور پھر ہاتھوں میں اٹھا کر تو 2 سال تک دودھ پلایا، کل 30 ماہ تک ماں اس کے اوپر چوکیداری کے ساتھ۔ اس ماں کے ان احسانات کا کون صلہ دے سکتا ہے؟ حضرت بنوری قدس اللہ سرہ سنا ہے کہ 60 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی، تو اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری زندگی بھر کی جتنی نفلی عبادت ہے اس کا اجر و ثواب میری والدہ کو نصیب کرو، میری والدہ کو پہنچا۔ اور پھر فرماتے کہ دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ماں کا حق ادا نہیں ہوا، ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب یہاں کراچی تشریف لائے تو مغرب کی نماز کے بعد نفل میں 1 سپارہ تلاوت، مغرب کی نماز میں نفل میں 1 سپارہ تلاوت، تو پتہ چلا کہ ان کا یہ معمول ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد نفل میں 1 سپارہ تلاوت کر کے تو اس کا ایصال ثواب اپنے والد صاحب کے لیے کرتے ہیں۔ اور ان کے والد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے وہ بھی معتمم تھے، حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی یہی معمول رہا کہ مغرب کی نماز کے بعد 1 سپارہ نفلوں میں پڑھ کر اپنے والد کے لیے یعنی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے۔ ماں باپ کے سامنے تو لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے ناک چڑھانا، منہ چڑھانا تو دور کی بات، اف تک نہ کہو کہ تم بولے تو نہیں لیکن بس ایسے کر دیا، نہیں، لا تقل لہما اف۔ کہیں بھی پورے قرآن مجید میں اتنی پابندی کہیں نہیں لگی ہے جتنی ماں باپ کے سامنے یہ پابندی اولاد کے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، اور ان کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ بات کرنا۔ تو نہیں کہنا، آپ کہنا، ابا جی آپ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں اور ان کا باپ تو مشرک ہے، لیکن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرو
وہ صدیق اور نبی تھے. اذ قال لابیہ یا اباتی یا اباتی یا اباتی. وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. باپ مشرک ہے، بیٹا اللہ کا خلیل ہے، لیکن پھر بھی دیکھو بیٹا اپنے باپ کی کتنا تعظیم احترام اور اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کر. میٹرک پاس کیا کیا، انٹر کیا کیا کہ اب امی کے سامنے بات شروع ہو گئی. گریجویشن ہو گیا، اب تو اللہ ہی خیر کرے. اس کے نخرے اور اس کا تکبر وہ ماں باپ کہاں اٹھا سکیں گے. اللہ کے خلیل کتنی بلندیوں پہ پہنچے لیکن باپ کے سامنے ادب کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. حملت امہ حملہ وفصالہ 30 شہرا. آخر میں فرمایا، یہ ذرا توجہ کریں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. جب یہ اولاد اپنی جوانی کو پہنچی اور پھر 40 سال کو پہنچی. کتنے کو؟ 40 سال کو پہنچی. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا، اس دعا کو یاد کریں. یہ سورہ حامیم احقاف کی آیت نمبر کیا ہے؟ 15. آیت نمبر 15 میں یہ دعا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا اور پہنچی، بیٹی ہے تو پہنچی، بیٹا ہے تو پہنچا، تو انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کی. تو دعا سے پہلے ایک بات ہم سمجھیں، اس میں کیا اشارہ ہوا؟ اس میں یہ اشارہ ہوا کہ 40 سال آخری غفلت کی آخری حد ہے. 40 سال غفلت کی کیا ہے؟ 40 سال کے بعد اب غفلت کا موقع نہیں. پہلے آدمی رلا ملے ذہن والا ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی غفلت ہوتی ہے. لیکن اس سے پتہ چلا جب 40 سال کا ہو جائے اب اس کو غفلت نہیں ہونی چاہیے، اب رجوع اللہ کی صفت اس میں پیدا ہونی چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ہو؟ اب صفت پیدا ہو. وَبَلَغَ 40 سنہ، 40 سال کے تم ہو گئے ہو، اب تم دعا والے بنو، اب تم اللہ سے مانگنے والے بنو، اب تم اللہ سے لو لگانے والے بنو. 40 سال بہت بڑی عمر ہے. مدینہ طیبہ میں ایک زمانہ گزرا صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں کا کہ جس میں کہتے ہیں لکھا ہے کہ 40 سال کا جو ہو جاتا تھا وہ اپنی ساری ذمہ داریاں اولاد کو منتقل کر کے اپنے کو فارغ کر لیتے تھے. اب یہ ساری ذمہ داریاں تم نبھاؤ، اپنے آپ کو آخرت کے لیے فارغ کر دیتے. آج تو ہم سفید بال ہو جاتے ہیں پھر بھی کھپ رہے ہیں، لگے فرض نماز کی فکر نہیں. ایسے نہیں. 40 سال کے بعد ترازو میں آخرت کا پڑھنا کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے. اب اس کے سامنے یومیہ آخرت پیش نظر رہے. اب اس کے سامنے ہمہ وقت اللہ پیش نظر رہے. اب اس کے اندر رجوع اللہ کی صفت وہ پیدا ہو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پہلی بات کہ یہ رجوع اللہ کی گویا کہ عمر بتائی اور آگے دعا بتائی کہ 40 سال کا جب پہنچا اس میں اللہ کی معرفت کا نور چمکا، آخرت کی فکر پیدا ہوئی. تو سب سے پہلے کیا دعا مانگی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب، اس دعا کو سن، اے میرے رب مجھے باندھ دے. مجھے کیا کر دے؟ مجھے باندھ دے، مجھے پابند بنا دے اس بات کا کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں.
ان ساری نعمتوں کا جو مجھ پر ہوئی میرے ماں باپ پر ہوئی۔ اوزے، یہ اوزے کا لفظ اس کا ایک مفہوم ترجمہ تھا کہ مجھے اس کا پابند بنا دے۔ رب اوزینی، کہ اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے اس کا پابند بنا دے کہ میں ان تمام نعمتوں کے اندر تیرا شکر گزار ثابت ہوں جو مجھ پر ہوئی، اور ان تمام نعمتوں پر بھی کہ جو میرے ماں باپ پر ہوئی۔ ایک دعا، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اب وہ شکر گزاری کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں وہ کام کروں جو تجھے پسند ہو، وہ کام کروں جو تو ان سے راضی ہو اور تجھے پسند ہو، یہ شکر گزاری ہے۔ 40 سال کا ہو گیا، اب بھی گانے سن رہے ہیں، اب بھی ناچنے میں لگا ہوا ہے۔ 50 سال کا ہو گیا، اب بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اب بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب بھی موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں۔ انا للہ لا حول ولا قوت۔ 40 سال کا ہو گیا، اب جو ہے انعام کیا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میرے رب میں وہ کام کروں، وہ بولوں، وہ دیکھوں، وہ سنوں صبح و شام ظاہراً باتیں کہ جو تجھے پسند ہے۔ یہ کتنی دعا ہوئی؟ دوسری دعا۔ تیسری دعا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب یہ خود بھی اولاد والا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، اب یہ خود باپ بن گیا، کرتے کرتے نانا بن جائے گا۔ تو پہلے کل تک اولاد تھا، اب خود صاحب اولاد ہوا، تو اوپر کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، نیچے کے لیے بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ تیسری دعا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری جو اولاد ہے اور اولاد کی اولاد ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، اور ان کی آگے یہ ذریت ہے، کہ اے میرے رب میری اولاد کو بھی اپنا بنا، میری ذریت کو بھی اپنا باوفا بنا، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت، ان کے اندر بھی یہ استعداد، ان کے اندر بھی اپنی معرفت کا نور، ان کو بھی ایمان اور اخلاق اور اعمال والا بنا۔ یہ 3 دعائیں مانگ۔ اے میرے رب مجھے اس کا پابند بنا کہ میں ان نعمتوں کا جو مجھ پر ہوئی، میرے ماں باپ پر ہوئی، ان کا شکر ادا کرنے والا بنوں، اور وہ کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری آل اولاد کے اندر بھی کہ میرے رب اصلاح و صلاحیت کی صفات اور خوبیاں پیدا کروں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تو بس تیری طرف متوجہ ہو گیا اور میں تیرے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آگے سے وعدہ، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اچھائیوں کو ہم خوب قبول کرتے ہیں اور جن کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو جنت کے باشندے ہیں۔ یہ اس اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے 40 سال کے بعد اس دعا کو ہم خوب اپنا معمول بنائیں، مرد بھی خواتین بھی۔ اور عمر کے اعتبار سے ایک حدیث سنا دوں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مسلمان، بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، آپ میں سے کون 40 والے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 40 سال والے بھائی، جن کی عمر 40 سال کی ہو گئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نہیں کھڑا کریں گے جی؟ ہاں ماشاء اللہ۔ تو جو یہ فضیلت سنیں کہ جب بندہ مومن 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو اپنی طرف
رجوع اور انابت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو زمین والوں کو بھی شرم آنی چاہیے سفید بالوں سے۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں تو چمک میں آ جاتی ہیں، چمک میں آ جاتی ہیں، چمک جاتی ہیں، اور اس کے تمام جو گناہ ہوتے ہیں وہ مندمل ہو کر بے نام و نشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے نامہ عمل میں صرف نیکیاں ہی چمکتی ہوئی باقی رہ جاتی ہیں، تمام گناہ اس کے مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض ہے، یعنی زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے۔ 90 سال کی عمر کو پہنچنے والے کے لیے 3 فضائل۔ پہلی فضیلت، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اور خطائیں سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ دوسری فضیلت اس کے جو اہل خانہ ہیں، اہل بیت، ظاہر ہے آپ سرپرست ہے، نانا، دادا، پردادا، پرنانا کیا کچھ بن چکا ہے، تو اس کی فیملی کے لیے یہ اللہ اس کو رحمت کی چھتری بنا دیتے ہیں، اور اپنے خاندان اہل بیت میں اللہ اس کو شفاعت کا حق دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے شفاعت کریں۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ آسمانوں میں اس کے نام کے ساتھ اسیر اللہ فی الارض لکھا جاتا ہے کہ یہ زمین میں اللہ کا قیدی ہے، یہ زمین میں اللہ کا کیا ہے؟ قیدی۔ یہ زمین، یہ دنیا اس کے لیے جیل ہے، بہت جلد اس جیل سے یہ قیدی چھوٹ کر کھلی دنیا میں اللہ کے پاس آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے کریم اللہ، جو کچھ کہا سنا اس کو اپنے درگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ہمارے لیے نافع بنا، ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام نصیب فرما، اللہ ان کے پاؤں دھونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، شب و روز اپنے آپ کو ان کا پابند بنا کر ادھر ادھر کی مصروفیات کو چھوڑ کر ان کی خدمت کے لیے حاضر باش رہنا نصیب فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی اپنا بنا، ہماری اولادوں کو بھی اپنا بنا، کل قیامت والے دن اپنے مقبول برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا